Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات پوری ہوئی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن. اس کے بعد آگے بات جو ہوگی وہ یہ ہے. قالت عائشۃ فجہزنا احث الجہازی. احث حث یحث حثن کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے جلدی سے تیاری کی، چونکہ اللہ کے نبی نے اب حکم دے دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب ہم کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم نے تیزی سے تیاریاں کی. وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ. سفرہ توشے کو کہتے ہیں، اور ہم نے ان حضرات کے لیے ایک توشہ تیار کیا ایک چمڑے کے تھیلے میں باندھ کر، جو زاد راہ کے طور پر گویا کہ وہ اپنے ساتھ لے جاوے. فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها. اور حضرت اسماء بنت ابو بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے اپنے ازار بند کے ٹکڑے کو کاٹ کر اس تھیلے کو باندھ دیا. فربطت به علی فم الجراب. تو اس نے اس ٹکڑے کے ذریعے سے تھیلے کے منہ پر باندھ دیا. فبذلک سمیت ذات النطاق. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاق پڑ گیا، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی اسماء ذات النطاق پڑ گیا. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ثور کے غار میں جا کے مل گئے. یعنی سب سے پہلا پڑاؤ جو اپنے ہجرت کے راستے میں ڈالا وہ غار ثور کے اندر، جبل ثور کے اندر ایک غار میں جا کے پناہ لی اور وہاں پڑاؤ ڈالا. فَكَمَنَ فِيهِ 3 لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِيفٌ لَقِينٌ. کمن یکمن، کمونن کے معنی چھپنا. تو وہ دونوں حضرات اس غار میں چھپ گئے 3 رات تک. یبیت عندہما، ان دونوں کے پاس رات گزارتے تھے عبداللہ بن ابو بکر، یعنی گویا کہ تیسرے شخص تھے اس غار کے اندر، وہ آپ کے پاس رات گزارتے تھے. اور وہ کون تھے؟ غلام شاب ثقیف لقین، ایک تیز و ترار اور ذہین نوجوان غلام تھے. فیدلج من عندہما، ادلج یدلج ادلاجن کے معنی آتے ہیں رات کو چلنا. تو وہ رات کو ان کے پاس سے سحر کے وقت نکل جاتے، یعنی رات بھر ان دو حضرات کے ساتھ رہتے، اور پھر صبح سحر ہونے سے پہلے صبح فجر رونما ہونے سے پہلے وہ ان دونوں کے پاس سے نکل جاتے. فیصبح مع قریش بمکہ، اور قریش کے ساتھ مکہ میں آ کے صبح کرتے تھے، یعنی رات کو غائب ہو جاتے تھے اور صبح میں عام لوگوں کی طرح مکہ میں آتے گھومتے پھرتے، تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ شخص کہیں باہر گیا ہوا تھا. تو وہ قریش کے ساتھ مکہ میں صبح کرتے کبائتن، ایک رات گزارنے والے کی طرح، یعنی گویا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ یہ شخص کہیں گیا نہیں، وہ تو یہی رہتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ان دو حضرات کے پاس رات کو وہاں جاتے. اور ان کا کام کیا تھا؟ فلا یسمع امرا یقتادان به، کہ وہ کسی چیز کو نہیں سنتے تھے جس کے ذریعے سے ان دونوں کے خلاف سازش کی جاتی. یعنی جو مکہ میں جب اللہ کے نبی کی ہجرت کے بارے میں کفار نے سنا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پوری سازش میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی کو کسی بھی اعتبار سے ہجرت سے روکا جاوے، تو اس کے لیے سازشیں کرتے تھے.
تو کوئی بھی سازش نہیں ہوتی تھی مگر یہ رات کو وہاں جا کے جو ہے ساری خبر اور ساری اطلاع جو ہے وہ جا کے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کر دیتے تھے۔ الا وعاہ، وعا یعی وعین کہ میں نے محفوظ کرنا، مگر وہ اس بات کو محفوظ کرتے اور ان تک پہنچا دیتے۔ حتی یأتیہما بخبر ذالک حین یختلط الظلام، تو یہاں تک کہ وہ ان دونوں کے پاس اس خبر کو لے کر آتے جس وقت تاریکی چھا جاتی۔ اختلط مانے خلط ملط ہو جانا، یعنی پورے طور پر تاریکی پھیل جاتی، تو مکہ سے نکل کے پھر دوبارہ رات میں ان کے پاس آتے اور سارے ماجرے کو، سارے حالات کو جو مکہ میں ہو رہے تھے وہ ان دونوں کو آ کے بتلا دیں۔ فیرعی علیہما عامر بن فہیرہ، یہ چوتھے آدمی تھے، وہ تین اور یہ چوتھے، اور یہ چوتھے آدمی کا کام کیا تھا؟ فیرعی علیہما عامر بن فہیرہ مولا ابی بکر منحۃ من غنم فیریحها علیہما حین تذهب ساعۃ من العشاء، تو وہ ان دونوں کے پاس عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، بکریوں میں سے ایک دودھاری بکری چراتے تھے، اور پھر وہ اس کو ان کے پاس شام کو لے کر آتے، دن بھر قریب قریب بکریوں کا ریوڑ چڑھاتے اور اس میں سے ایک دودھاری بکری کو وہ لے کر اس غار میں آتے، اور رات کا وقت حین تذهب ساعۃ من العشاء، جس وقت عشاء یعنی مغرب کے بعد کا وقت اور عشاء کے وقت جس کو ہم بولتے ہیں، اور عشاء بولتے ہی اسی کو رات کے کھانے کو، رات کے کھانے کا وقت، جس وقت عشاء کا وقت چلا جاتا یعنی مغرب کے کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کے پاس اس دودھاری بکری کو لے کر آتے اور دودھ پلاتے۔ فیبیتان فی رسل، تو وہ دونوں دودھ پر رات گزارتے تھے۔ رسل اس دودھ کو کہتے ہیں جو تر و تازہ ہو، ابھی ابھی بکری گویا کہ بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا ہو، تو یہ ہم ترجمہ کریں گے رسل کا دودھ سے۔ تو وہ دونوں اس دودھ پر رات گزارتے تھے۔ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَزِيفِهِمَا، اور وہ ان کی دودھاری بکری کا دودھ تھا اور وہی ان کا رزیف تھا۔ اصل میں رزیف عربوں کا ایک معمول تھا، چونکہ آگ وغیرہ ان کو میسر نہیں ہوتی تھی، تو کسی چیز کو گرم کرنا ہوتا تھا تو وہ کرتے یہ تھے کہ گرم پتھر، چونکہ سنگلاخ زمین ہوتی تھی، پتھریلی زمین ہوتی تھی اور وہ کڑکتی دھوپ میں بہت گرم ہو جاتے تھے، تو پتھر کو لے کر کسی سیال چیز میں ڈالتے تھے تو وہ سیال چیز گرم ہو جاتی تھی، تو اس کو رزیف بولتے تھے۔ تو ٹھنڈے دودھ میں پتھر کو ڈال کے کیا کرتے تھے؟ گرم کرتے تھے۔ تو ملا جلا کے اس کا ترجمہ ہم کریں گے رزیف کا دودھ، یعنی گویا وہی ان کی دودھاری بکری کا دودھ اور ان کا تر و تازہ دودھ ہوتا تھا، یعنی اس دودھ کو پی کر یہ دونوں حضرات رات گزارتے تھے۔ حتی ینعق بها عامر بن فہیرہ بغلس، یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ اس بکری کو لے کر گلس میں، یعنی صبح سے پہلے پہلے نکل جاتے تھے۔ گلس فجر سے پہلے کے وقت کو کہتے ہیں۔ یفعل ذلک فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاث، اور وہ اس کو کرتے رہے ان 3 راتوں میں سے ہر رات میں، یعنی ہر رات 3 رات تک گویا کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پر رات گزارتے رہے، اور دودھ پینے کا اور دودھ لانے کا یہ انتظام تھا۔ اب چونکہ 3 دن ہو چکے تھے اور اس لیے رکے تھے 3 دن تاکہ کفار مکہ یہ سمجھ جاوے کہ یہ دونوں حضرات 3 دن سے غائب، اس کا مطلب اب بہت دور نکل چکے ہیں اور مدینہ کے علاقے میں پہنچنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو اب وہ ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ تو جب اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی پیچھا کرے گا نہیں، تو اس موقع پر پہلے سے گویا کہ سب معاملہ طے کر رکھا تھا کہ اب چونکہ یہ مدینہ کا راستہ بھی نامعلوم تھا، دیکھا ہوا نہیں تھا، تو ایک رہبر کی ضرورت تھی جو رہبر ان کو کیا کرے؟ مدینہ تک پہنچا دے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک انتظام یہ کیا، کون سا؟
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّن بَنِي الدُّؤْلِ، تو اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی دؤل کے ایک شخص کو بطور اجرت پہ لیا اور بطور رہبر کے لیا جو ان کی پورے راستے میں رہبری کرے۔ وَهُوَ مِن بنی عبد مناف، اور جو بنی عبد مناف میں سے یہ شخص اس سے تعلق تھا۔ کس طور پر اجرت کے لیے لیا؟ ہادین خریتن، رہنمائی کے لیے اور رہبر کے لیے، کہ بطور رہبر کے ایک آدمی کو انہوں نے اجرت پر لیا۔ خریت کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ والخریت الماہر بالہدایہ، خریت اس شخص کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرنے میں ماہر ہو، اور چونکہ وہ ایک کافر شخص تھا لیکن ماہر تھا اس لائن کا، لیکن چونکہ اس زمانے میں اور آج بھی کسی چیز میں معاہدے ہو جاتے ہیں تو آدمی اس عہد کو توڑنا، پھر چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ عہد کو توڑتا نہیں ہے۔ تو عہد کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ کوئی راز فاش نہ کر دے اور گویا کہ کفاروں کو جا کے بتا نہ دے، تو اس کے لیے ایک معاہدہ ہوا۔ کیسے معاہدہ ہوا؟ قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی، اس نے قسم کھاتے ہوئے آل عاص بن وائل کی قسم کھاتے ہوئے، گمسا اصل میں آتا ہے خون کا پیالہ ہو تو اس خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر قسم کھانا، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ یہ یقین کہ میں مر کر قتل ہو جاؤں گا، میرا خون بہہ جائے گا، لیکن میں اپنے عہد کو توڑوں گا نہیں، اس طور پر گویا کہ قسم ہوتی تھی۔ تو اس نے آل عاص بن وائل السہمی کی قسم کھاتے ہوئے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی گویا کہ اس نے قسم پکی کھائی۔ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، اور وہ قریش کے کفار کے مذہب پر تھا۔ کون؟ یہ خریت کفار کے مذہب پر تھا، لیکن چونکہ اس نے قسم کھا لی کہ میں راز فاش نہیں کروں گا اور تمہاری میں رہنمائی اور گویا کہ راستے کی رہبری پورے طور پر کر دوں گا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا فَأَمَّنَاهُ، تو ان دونوں نے اس کو امین بنا دیا کہ چلو تم ہماری نظر میں امین ہو، اور ہمارا معاملہ طے ہو گیا، اور جو طے ہو گیا اس کے مطابق جب موقع اور ضرورت پڑے گی اور رہنمائی کرنی پڑے گی راستے کی تو تم ہماری کرو گے۔ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، پھر ان دونوں نے اس شخص کو اپنی سواریاں دے دی۔ وَوَعَدَهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ 3 لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ 3، اور ان دونوں نے اس سے غار ثور کا وعدہ کیا 3 رات کے بعد ان دونوں کی سواریوں کو لے کر آنے کا، تیسرے دن تیسرے رات کی صبح کو، کہ تم تیسری رات کی صبح کو غار ثور کے پاس تم آ جاؤ گے اور پھر وہاں سے اپنے روانہ ہو جائیں گے۔ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عامر بن فہیرہ، اور ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی چلا، یعنی گویا کہ اب سفر کے قافلے میں کون کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے رسول، عامر ابن فہیرہ، اور عامر ابن فہیرہ بھی ان کے ساتھ چلا۔ والدلیل، اور دلیل، والدلیل فأخذ بهم على طریق السواحل، اور رہبر تو اس نے ان لوگوں کو لے کر، ان لوگوں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی اور وہ عامر ابن فہیرہ، ان تینوں کو لے کر ساحل کے راستے کو اپنایا، یعنی جو عمومی راستہ تھا مدینہ جانے کا وہ نہیں اپنایا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ اگر اس عمومی راستے پر سے جائیں گے تو کہیں کفار قریش، کفار مکہ تعاقب نہ کرے اور گرفتار نہ کر دے، تو اس نے ایک دوسرا راستہ جو عام لوگ جا نہیں پاتے تھے اور یہ معلوم تھا تو اس راستے کو لے کر اپنایا اور اسی راستے سے ان کو لے کر چلا۔ قال ابن شہاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي
وهو ابن اخی سراقة بن مالک بن جعشم ان اباہ اخبرہ انہ سمع سراقة بن جعشم یقول جاءنا رسل کفار قریش یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیت کل واحد منہما لمن قتلہ او اسرہ۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے بتلایا، اور یہ کون ہے؟ اور وہ سراقہ بن مالک بن جعشم کا بھتیجا ہے کہ ان کے ابا نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے سراقہ بن جعشم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پاس قریش کے کفار کے قاصد آئے ہیں۔ کس طور پر آئے ہیں؟ کہ وہ لوگ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیت یعنی انعام مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے انعام مقرر کر رکھا ہے اس شخص کے لیے جو اس کو قتل کرے یا اس کو قید کرے۔ یعنی ادھر سراقہ نے یہ سن رکھا تھا کہ کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے یا قتل کر کے لائے گا تو اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو یہ سراقہ نے پہلے سے سن رکھا تھا، اور یہ سننے کی حالت میں فَبَيْنَ أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِّن مَجَالِسِ قَوْمِ بَنِي مُدْلِجٍ کہ میں میری قوم کی مجلسوں میں سے ایک میری قوم بنی مدلج کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس مجلس میں سراقہ بن جعشم بھی تھا کہ اچانک اقبل رجل منہم کفار کا ایک شخص آیا، حتیٰ قام علینا یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کافر آیا۔ ونحن جلوس اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال تو اس نے آ کر کہا یا سراقۃ انی قد رأیت آنفا اسودۃ بالساحل اراہا محمدن او اصحابہ۔ سواد کی جمع اسودہ کے معنی پرچھائے، انسان جب چلتا ہے تو اس کا پرچھایا پڑتا ہے تو اس کو سواد بولتے ہیں، یعنی مراد یہاں کسی کا وجود اور کسی کی ذات۔ آنف معنی ابھی ابھی، کہ میں نے ابھی ابھی کچھ لوگوں کے پرچھایوں کو، یعنی کچھ لوگوں کو میں نے ساحل پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اراہا اور میرا ان کے بارے میں خیال یہ ہے، ان چھایوں اور پرچھایوں کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ محمد یا ان کے ساتھی ہیں۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہی ہے، لیکن دور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہی ہے۔ قال سراقۃ تو سراقہ نے کہا فعرفت انہم ہم میں نے یقین کر لیا کہ وہ وہی ہے، چونکہ اعلان کر رکھا تھا کفار قریش نے، تو اس اندازہ کہ وہ نکلے ہوئے ہیں اور ساحل سمندر پر یہ لوگ ہے ابھی اس وقت، تو گویا کہ مانو نہ مانو 3 دن سے غائب ہے تو یہ لوگ وہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اگر یہ اظہار کر دیا جاتا کہ یہ وہی ہے تو چونکہ کفار قریش نے اعلان کر رکھا تھا تو ہر کسی کے کان کھڑے ہو جاتے اور ہر کوئی ان کے پیچھے بھاگتا اور ان کو پکڑ کے لے آتے تاکہ انعام کا مستحق ہو جاتا۔ تو سراقہ نے تھوڑی دیر کے لیے بات ٹال دی کہ لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جائے اور میں خود تیاری کروں اور میں خود پکڑ کے لے آؤں اور میں انعام کا مستحق ہو جاؤں۔ تو اس نے بطور حربے کے اور لوگوں کے مجلس والوں کے خیال کو بھٹکانے کے لیے کیا کہا؟ فقلت لہ تو میں نے اس شخص سے کہا انہم لیسوا بہم ارے وہ لوگ وہ نہیں ہے، ارے تمہارا سوچنا اور تمہارا سمجھنا جو تم سمجھ رہے ہو غلط ہے، وہ لوگ وہ نہیں، ارے کوئی اور ہوگا۔ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا
و فلانن، لیکن تم نے فلانے کو اور فلانے کو دیکھا ہے. ارے وہ ابھی بھی میں نے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی مدینہ کی طرف گئے ہیں فلاں فلاں صاحب، تو وہ لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتے، وہ تو 3 دن پہلے غائب نکل چکے ہیں اور وہ تو مدینہ پہنچ چکے ہوں گے. انطلقوا باعیننا، اور وہ فلاں ہے جو ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے چل کے گئے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ محمد اور ان کے اصحاب نہیں ہو سکتے. ثم لبثت فی المجلس ساعۃ، پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کھڑا رہا، ٹھہرا رہا، تاکہ لوگ اپنے اپنے جو ہے کام میں لگ جاوے. لیکن مجھے تو یقین ہو گیا تھا، سراقہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ وہی ہے، اور ان کو کسی بھی اعتبار سے پکڑ کے لے آتا ہوں اور میں انعام پا لیتا ہوں. ثم قمت، پھر کچھ دیر کے بعد میں کھڑا ہوا. فدخلت، پھر میں گھر میں داخل ہوا. یہ ثم لبثت فی المجلس ساعۃ انطلقوا باعیننا، یہاں پر جو ہے ایک ہماری بات کیا ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے. پھر ثم لبثت فی المجلس ساعۃ، گویا کہ اب جو سراقہ جو روانگی کر رہا ہے اور کیسے تعاقب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس تعاقب کا اب پورا منظر وہ یہاں سے کھینچا جائے گا ثم لبثت فی المجلس سے. لہذا ہم اس کو اگلے سبق میں اس کو شروع کرتے ہیں، اس پر ہم ابھی روک دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.